بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ڈاکٹر شاہد محمود. آج معدے کی تیزابیت کے بارے میں بات ہوگی کہ اس وقت سب سے پریشان کن جو صورتحال ہے وہ بڑھی ہوئی تیزابیت ہے، اور اس کی وجہ سے جلن، بدہضمی، انڈائجیشن، پھر ہارٹ برن، پھر تیزابیت کا اوپر گلے تک آنا. تو 5 چیزیں ایسی ہیں اگر ہم ان کی احتیاط کر لیں اور ان سے بچ جائیں تو ہم تیزابیت سے بچ جائیں اور معدے کے بڑے امراض سے اور معدے کی تکالیف سے ہم بچ جائیں گے. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں. قدرت کا نظام ایسا ہے کہ معدے کے اندر تیزابیت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ چیزوں کے ہضم کرنے کے لیے، غذا کے ہضم کے لیے تیزابیت کی ضرورت ہے، اور اس کو ایک خاص لیول تک قائم رکھنے کے لیے معدے کا نظام ہے، اس میں تیزابیت بھی پیدا ہوتی ہے، وہاں الکلی بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن ایک وہاں پر تناسب ہے جو کہ برقرار رکھا جاتا ہے. اب یہ تناسب کب خراب ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس سے کہ وہ اس کا جو وہاں پر تیزابیت کا ماحول ہے اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے چائے اور کافی. چائے اور کافی کے اندر کیفین ہے. یہ کیفین 2 طرح سے تیزابیت کو بڑھاتی ہے. ایک تو ڈائریکٹ معدے کے اندر جا کر وہاں پر تیزابیت کو بڑھا دیتی ہے. دوسرا جسم کا ایک نروس سسٹم ہے جو کہ معدے کی تیزابیت کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کو یہ تیز کر دیتا ہے نظام. جب وہ نظام تیز ہوتا ہے تو معدے کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے. تو اس کا ڈبل ایکشن ہے کیفین کا، کہ ایک تو ڈائریکٹ جا کر تیزابیت بڑھانا اور دوسرا اس سسٹم کے ذریعے سے تیزابیت کو بڑھانا. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم تیزابیت سے بچ جائیں، ان کو پہلا جو پرہیز ہے وہ کافی اور پھر خصوصاً خالی معدہ چائے اور کافی. دوسری چیز جو ہے وہ تیزابیت کو بڑھانے کے لیے اور معدے کے نظام کو اپسیٹ کرنے کے لیے وہ ڈرنکس ہیں، انرجی ڈرنکس. ان کے اندر کیفین کی مقدار کافی ساری ہے، اور جب یہ جاتی ہیں معدے کے اندر تو وہاں پر وہی اثر کرتی ہیں کہ تیزابیت کو بڑھاتی ہیں. پھر وہ جو دوسرا نروس سسٹم ہے ہمارا، اس کو تیز کر کے، ایکٹیویٹ کر کے، اور سیلز جو ہیں جو تیزابیت کو پیدا کر رہے ہیں ہاضمے کے لیے ان کو بھی تیز کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے مزید تیزابیت بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ سٹرس ڈرنکس جو ہے، جو کھٹی ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ بھی اور تیزابیت کو بڑھاتی ہے. تیسری چیز اس کے اندر فوڈز ہیں، کھانے جو ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں ہیں. ایک تو مرچ ہے. یہ مرچ جو ہے نا، اس کا ڈائریکٹ اریٹینٹ ایفیکٹ ہے، یعنی براہ راست جا کر معدے کے جو سیل ہیں، اس کی جو لائننگ ہے، جو اندر فولڈز ہیں اور جو ہاضمے کے لیے اندرونی سسٹم ہے، یہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ مرچ وہاں اس کو نقصان پہنچاتی ہے. اور دوسرا یہ تیزابیت پیدا کرتی ہے. اس طرح مسالہ جات ہیں جو کہ ٹیسٹ کو بنانے کے لیے مختلف مسالہ جات ہیں، وہ ڈالے جاتے ہیں کھانوں کے اندر، اور یعنی وہ ٹیسٹ تو آدمی کو مل جاتا ہے لیکن معدہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور پھر جو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو ان کا معدہ مسلسل خراب رہنے لگ جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ہیں جیسے پیاز، لہسن اور ٹماٹر.
ان کا بیجا استعمال بھی معدے کے اندر تذابیت پیدا کرتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے نا وہ اس کے اندر الکوہل کا استعمال ہے۔ الکوہل کے بھی دونوں اثرات ہیں، ڈائریکٹ جو ہے وہ تذابیت کو بڑھانا اور اریٹینٹ یعنی اس کو خراب کرنا معدے کے سیلز کو، اس کے اندر دونوں افیکٹ ہیں۔ تو جو اس کا دفاعی نظام ہے، جب تذابیت بڑھتی ہے تو معدے کا دفاعی نظام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور اس سے تذابیت بڑھ کر پھر انڈائجیشن اور گیس اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ پانچویں چیز جو تذابیت کو بڑھانے کے لیے اور اس کو معدے کو خراب کرنے کے لیے وہ ہے سٹریس، انگزائٹی، پریشانی اور فکریں اور بیجا سوچ بچار اور بر وقت آرام نہ کرنا اور اپنے اوپر ایسے ہر وقت سوچ کے اندر، فکر کے اندر، یہ جس آدمی پر یہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں وہ بھی نروس سسٹم جو ہے نا، وہ جو آٹونومک نروس سسٹم آ رہا ہے اس کے ذریعے سے آ کر جو سیلز کے اندر ان کی تذابیت کو بڑھانے کے اندر اس کا ایک بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار ہے اس کا۔ جیسے ایک بندہ پریشان ہوتا ہے، سٹریس آتا ہے، انگزائٹی آتی ہے، فوراً اس کا سکریشن جو ہیں وہ ایسڈز کی، تیزاب کی اسی وقت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کئی لوگ جیسے پریشان ہوتے ہیں ان کو معدے کے درد شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یعنی انتقام ہے جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور ٹینشن کے اندر رہتے ہیں کہ وہ معدے کے مریض ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی معدے کے آپ خوش رہیں اور ساری چیزوں کو اللہ کی طرف سے سمجھیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں اور وہ پریشانیاں اپنے اوپر نہ سوار کریں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ تذابیت کو بڑھا دیتی ہیں اور جو یعنی اس کا جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ چائے، کافی، اس کے بعد ڈرنکس جن کے اندر انرجی ڈرنکس ہیں، کیفین بہت زیادہ ہے، سٹرس ہیں، اور پھر اس کے بعد کھانے کی چیزیں ہیں جس کے اندر یعنی مرچ بھی ہے، مسالہ جات بھی ہیں، اور کچھ چیزیں جو پیاز، ٹماٹر، لہسن اور اس طرح کے چیزیں جو ایڈیشن کرتے ہیں اس کو مزیدار بنانے کے لیے، اور پھر جو یہ پینے پلانے کا چکر ہے جس طرح وہ یعنی پیتے جاتے ہیں اور ایسے ہی معدے کے مریض بنتے جاتے ہیں۔ اور پھر 5ویں چیز جو ہے وہ سٹریس ہے، پریشانی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس تذابیت سے نکل جائیں گے۔ اب یہ تذابیت جو ہے نا یہ پھر ذریعہ بنتی ہے، جلن ہو رہی ہے اور معدے کے اندر خرابی ہو رہی ہے اور گیس کی تکلیف ہے، پھر گرڈ کا مرض ہے، گیسٹرو اسوفیجیل ریفلکس، اور حتیٰ کہ معدے سے نکل کر خوراک کی نالی پھر گلے تک یہ چیز آئی تھی، تذابیت، گلے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے یعنی احتیاط کے ذریعے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے پھر اس سے اگلی سٹیج کے اندر آدمی چلے جاتے ہیں تذابیت کی وجہ سے۔ پھر السر کا ایک بڑا ذریعہ ہے تذابیت، جو السر کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ 3 بڑے وجوہات ہیں، بڑی وجوہات ہیں 3، ان میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے یہ تذابیت کا ہائپر ایسیڈیٹی، اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ایسیڈیٹی، یعنی تذابیت کا بڑھ جانا۔ یہ تذابیت کا بڑھ جانا یہ السر کا بھی پیش خیمہ ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو اس بڑی بیماری سے بچائیں۔ اور پھر اس میں ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ جو میڈیسن کچھ ہم لیتے ہیں اس سے بھی تذابیت بڑھ جاتی ہے۔ اس میں یہ جیسے یہ سوڈا بائیکارب وغیرہ ہے، جب آدمی یہ لیتے ہیں تو اتنی وہ تذابیت کو کم کر دیتی ہے کہ جسم اس کے دفاعی طور پر ایسیڈیٹی، کیونکہ اس نے تو اس کو سطح کو برقرار رکھنا ہے، تو اس سطح کو برقرار رکھنے کے لیے ایسڈ بہت زیادہ پروڈکشن ہوتا ہے۔ اس لیے بیجا ادویات سے جو ہے یہ ہم بچیں، اور ان جو خوراکوں سے اور ان کھانوں سے اور ان مشروبات سے اگر ہم بچ جائیں گے تو ہم ایک بہت بڑے مرض سے بچ جائیں گے اور اس کے بعد السر سے بچ جائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ تو اخیر میں یہ کہوں گا کہ آپ میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔
اللہ حافظ.